إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت 20 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ نے ظاہر اور باطن جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے تمہیں ان سے نواز دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ النحل آیت نمبر 18۔ اور ایسے ہی سورہ ابراہیم، یہ کلمات دو مقامات پر آئے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کی اس قدر بے شمار نعمتیں ہم لوگوں پر ہیں۔ اور فرمایا وما بکم من نعمہ فمن اللہ۔ تیسرا مقام، جو کچھ بھی تم پر نعمتیں ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تمام نعمتوں کا مالک اور تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے، تمام ادیان سے اعلیٰ کامل اور مکمل دین۔ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے، تمام انبیاء کے امام اور تمام رسولوں کے سردار۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھیں، انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہی ایک نعمت جسے بظاہر ہم کوئی خاص حیثیت نہیں دیتے، اور وہ نعمت ہے امن و امان کی نعمت۔ امن و امان ایسی نعمت ہے کہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، نہ وہ کپڑے کی شکل میں ہے، نہ وہ کیش کی شکل میں ہے، نہ وہ گاڑی کی شکل میں ہے، لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ
بڑی بڑی نعمتوں کا بھی اللہ رب العزت نے بعض مواقع پر ذکر نہیں کیا، لیکن جب اس کی باری آئی امن کی تو اس کو بطور نعمت کے خاص طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ 30واں سپارہ سورہ قریش، وَأَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہم نے مکہ والوں کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف کی حالت میں انہیں امن عطا کیا۔ مکہ مکرمہ انتہائی خوف کے حالات کے باوجود پر امن، یہ تب تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ پر امن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں، حرمین شریفین میں یا حجاز مقدس میں امن و امان کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے دائیں بائیں سے لوگوں کو اچک لیا جایا کرتا تھا، چلتے چلتے لوگوں کو لوٹ لیا جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں امن و امان دیا۔ اگر تم کہہ دو ملک سے باہر بھی کہیں ہو، اگر کہہ دو کہ ہم حرم والے ہیں، حرم سے آئے ہیں، تو اللہ تمہاری عزت دنیا کے کونے کونے میں کروا رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ملک کو، سعودی عرب کو، ساری دنیا سے پر امن ملک بنایا ہوا ہے۔ آج تک کی کافروں کی گواہیاں یہی ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، ہمارا تو بیت اللہ یہاں ہے، اس ملک میں اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو ہمارے لیے سب سے پیار کا ایک سبب یہی کافی ہے کہ اس ملک میں بیت اللہ ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ملک ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے۔ یہاں آپ پیدا ہوئے، اسی ملک میں رہے اور ساری عمر گزار کر اسی ملک میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ قبر مبارک ہے یا نہیں؟ ابھی کل پرسوں کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے کہ نبی فوت ہوا یا نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رو رہی ہیں۔ ان کے وہ مرثیہ کلمات کتب حدیث کی زینت ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ مدینہ منورہ کی عجیب حالت بنی ہوئی ہے۔ وہ صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان وارنے والے تھے، کیا وہ آپ کو زندہ ہوتے زمین میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دیتے تھے؟ لیکن ہمارا مولوی پتہ نہیں کب سمجھے گا۔ اسی ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بھی ہے، اور مسجد نبوی میں جب لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو قبر شریف اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے ہیں، لیکن آپ فوت نہیں ہوئے یہ کہاں سے نکال کے لے آتے؟ غرض یہ کہ یہ وہ ملک ہے جس میں حرمین ہیں، حرم مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، کعبۃ اللہ، اور یہی وہ ملک ہے جس میں حرم نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ہجرت، دار الہجرت، اور آپ جہاں مسجد نبوی آپ نے دنیا کی پہلی مسجد تعمیر کروائی کعبہ کے بعد، کعبہ اور بیت المقدس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کروائی وہ مدینہ منورہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 سال، جن 10 سالوں میں آپ نے حکومت قائم کی اور دنیا بھر میں اسلام پھیلا دیا، وہ پایا تخت مدینہ منورہ میں۔ اس ملک سے پیار کرنے کے لیے تو ہمیں یہ 2 وجہیں کافی ہیں، اور معاملہ صرف ان 2 وجہوں تک ہی نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت کی ہم پر اور بہت ساری نعمتیں ہیں، جن میں سے ملک میں امن و امان اور صحہ فی الابدان، اللہ نے ہمیں صحت و عافیت دے رکھی ہے۔ یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ ہمارے یہاں اس نعمت کی قدر
بھی اسی طرح جیسے میں نے امن کا ذکر کیا کہ کوئی قدر نہیں، کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ امن کیا ہے۔ اگر امن کی قیمت دیکھنی ہو تو ان ملکوں میں دیکھیں جہاں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جہاں فسادات ہو رہے ہیں، روز بروز مسلمان اس طرح کٹ رہے ہیں جیسے گاجر مولی کٹتی ہے۔ ان ملکوں میں دیکھیں جہاں مسلمان تو کیا کوئی بھی آپس میں کوئی امن کے ساتھ نہیں رہ رہا، ان ملکوں کو دیکھیں جہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں، جہاں فسادات ہیں، جہاں مختلف قسم کے امور ہر وقت رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ان ملکوں کو دیکھیں جہاں آپ رات کو گھر سے نکلیں، شام کو گھر سے نکلیں، پتہ نہیں پلٹ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ایسے حالات ہیں یا نہیں ہمارے ملکوں میں؟ اول تو آپ شام کے بعد سفر ہی نہیں کر سکتے، گاڑی ہے تو روک لیں گے، موٹر سائیکل ہے تو روک لیں گے، سائیکل ہے تو سائیکل والے بیچارے کو کسی نے روکنا بھی کیا ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ گاڑیوں کو روک روک کر پیسے چھینیں گے، گھڑیاں ساتھ کوئی خاتون ہے، زیورات، اور اگر ہو تو جاتے ہو یہ مہربانی بھی کر جاتے ہیں کہ گولی بھی مار جائیں گے۔ ان ملکوں کے حالات کو، اس ماحول کو ذہن میں رکھ کر اس ملک کے ماحول کو آپ دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ امن و امان کیا ہے۔ یہاں پوری رات آپ سفر کرتے ہیں یا نہیں؟ پوری رات کسی بھی علاقے سے کسی بھی علاقے کی طرف رخ کر لیں، کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں سے عصر کے بعد عموماً گاڑیاں عمرے والی نکلتی ہیں، عصر کے بعد ان کو دمام خبر کی زمین پار کرنے سے پہلے مغرب ہو جاتی ہے۔ ساری رات یہ گاڑیاں اس ملک کی زمین پہ چلتی ہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ رب العزت نے امن و امان دیا ہوا ہے۔ اور صحہ فی الابدان، اللہ نے ہمیں ایک یہ بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ ہم صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں، اور اس نعمت کا پتہ بھی اس وقت چلتا ہے جب آدمی بیمار ہوتا ہے۔ بیمار معمولی سی بات ہوتی ہے، سر درد، ہیڈک ہو جائے، آپ کہیں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، آپ کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، کسی کام میں دل لگ جائے الگ، آپ صحیح طریقے سے ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، آپ کا سر جو ہے وہ آپ کو ایک دم عجیب کیفیت میں لائے ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی ٹانگ بازو ٹوٹ جائے، کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں آدمی کے دائیں ہاتھ میں تکلیف آ گئی، اب اندازہ کریں کہ کھانا ہے تو اسی سے اب کیا حالت ہوگی، بائیں ہاتھ سے کھانا پڑے گا، مجبوری میں جائز ہے۔ ہمارے یہاں تو شوقیہ بھی کھاتے ہیں نا، مجبوری میں تو مان لیا کہ یہ ہاتھ ڈامر لگا ہوا ہے، پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، پٹی لگی ہوئی ہے بڑی، اس سے کھا نہیں سکتا، ہمارے تو شوقیہ کھا رہے ہیں، وہ کاٹ پیٹ والے، دائیں ہاتھ میں چھری، بائیں ہاتھ میں کانٹا، تھوڑا سا کاٹا اور اسی سے اٹھا کے کھا لیا۔ اور پینے والی پارٹی، کھانے پینے والے، چلتے پھرتے کھانے والے، جو بفیلو سسٹم ہے، بفیلو یا بفے، میرا تو خیال ہے بفیلو سسٹم ٹھیک ہے، وہ بھی چلتے پھرتے کھاتی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہی سسٹم ہے۔ اور آج کل کی جو برگر پارٹی ہے اس کا بھی یہی حال ہے، دائیں ہاتھ میں برگر، بائیں ہاتھ میں پیپسی، کولا، کچھ بھی ہے۔ اگر کسی نے مجبوری کی حالت میں بائیں ہاتھ سے کھا لیا کوئی حرج نہیں، کوئی مجبوری نہیں، شوقیہ۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آدمی تندرست و توانا ہو، اپنی مرضی سے اٹھے، اپنی مرضی سے بیٹھے، اپنی مرضی سے سوئے، اپنی مرضی سے جاگے۔ بیمار آدمی تو اپنی مرضی سے سو بھی نہیں سکتا، بیمار آدمی کو اپنی مرضی سے نیند نہیں آتی، وہ تو بیچارہ زخموں سے چور، تکلیف سے پریشان، جب کبھی بے بس ہو گیا تو سو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ سونا بھی کیا ہے، وہ تو بے ہوش ہونا ہے۔
اللہ رب العزت نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نواز رکھا ہے، تندرستی دی ہے، توانائی دی ہے، مزے کے ساتھ بھاگتے ہیں، ادھر سے ادھر سے آتے ہیں جاتے ہیں۔ تندرست آدمی نہ ہو تو مسجد تک آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسجد تک آنے کے لیے بھی تندرستی چاہیے، اور یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اصبح آمنا فی سربہ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں پرامن اٹھا، رات سویا تھا، صبح پرامن اٹھا، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، دائیں بائیں کوئی پریشانی نہیں ہے، معافن فی جسد، جسم تندرست و توانا ہے، عافیت سے ہے، معافن عافیت سے ہے، عندہ قوت یوم، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو نعمت شمار کیا، اور ہم کتنے ناقدرے ہیں نعمتوں کے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ صبح اٹھے امن و امان سے ہے، صبح اٹھے تندرست و توانا ہے، 2 نعمتیں ہو گئیں۔ تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ ہمارا کیا عالم ہے، ایک دن کا نہیں، ایک سال کا نہیں، ہمارے بعض لوگوں کے پاس پشتوں کے لیے کھانا موجود ہے، پشت در پشت بیٹھ کے کھاتے رہیں، پیسہ ختم نہیں ہونے کو آنے والا، پریشانی پھر بھی باقی ہے۔ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اور اتنے ناشکرے، اب بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں ایگریمنٹ رینیو ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے، اتنی بڑی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھے رہو گے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، اللہ دے گا۔ وہ جانوروں کو بھوکے نہیں مارتا، بے جان۔ اللہ رب العزت جس نے جانوروں کی روزی روٹی کا ذمہ خود لے رکھا ہے، کیا وہ انسان کو، جو اس کی پیاری مخلوق ہے، انسان اللہ کی پیاری مخلوق ہے یا نہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت تکریم سے نوازا۔ جانوروں کے بارے میں کہیں ایسا ہے؟ ہمارے لیے نعمت ہیں، گوشت کھاتے ہیں، سواریاں کرتے ہیں، ان کی اون کے ہم سویٹر اور چادریں اور کمبل اور یہ وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے نعمت ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت کی کس کس نعمت کا تذکرہ کرے؟ اتنا اللہ رب العزت نے دے رکھا ہے، جو جانور کو بھوکا نہیں مارے گا وہ انسان کو کیسے بھوکا مار دے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی چوپایا دابہ 4 پاؤں والا ہو، بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہیں بے شمار پاؤں والے ہوتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا ایسے اتنا لمبا چلتا ہوا نظر آئے گا کبھی، وہ نیچے لگتا ہے کہ صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں، سارے درجنوں کے حساب سے اس کے پاؤں ہیں، وہ بھی دابہ ہے، حشرات الارض میں سے دابہ ہے، جو بھی زمین پر رینگتا ہے، چلتا ہے، وہ جانور ہے، وہ کیڑا ہے، وہ مکوڑا ہے، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی جانور، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہیں لے رکھا۔ اللہ کے بندو، آپ کو اللہ بھوکا مارے گا؟ اتنی دولت کے باوجود پریشان ہے، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے تو نعمتوں کو مزید اضافہ کر دے گا، نعمتیں بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ رب العزت کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ہی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ہم جس ملک میں موجود ہیں، امن و امان والا ملک ہے،
اور اس ملک والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہم اس ملک والے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے نہیں نا، حالانکہ کھائیں گے یہاں، سوئیں گے یہاں، اٹھیں گے یہاں۔ کچھ لوگ یہاں نہ ہوتے ہوئے اپنے ملکوں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی یہیں کا کھاتے ہیں، کھاتے ہیں یہاں کا اور گاتے ہیں کہیں اور کا۔ یہ بھی ہماری عجیب عادت ہے۔ بھائی یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں مواطنین اور دوسروں کو کہتے ہیں مقیمین۔ ایک وہ جن کے پاس سعودی نیشنلٹی ہے، اور ایک ہم ہیں جن کے پاس ہماری نیشنلٹیاں ہیں یا نہیں، لیکن سعودی عرب کی زمین پر رہتے ہیں، یہیں سے کما رہے ہیں، یہیں کھا رہے ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت نے جن انعامات سے نوازا ہوا ہے، ہم ان میں شامل ہیں۔ بڑی ہی کم فہمی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو سعودیوں کے لیے ہے۔ کعبۃ اللہ کس کے لیے ہے؟ سعودیوں کے لیے ہے، ہم سب کا ہے۔ بلکہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی ہے کہ جتنے شوق سے کعبۃ اللہ کی طرف ہم جاتے ہیں، یہ کعبے والے نہیں جاتے اتنا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، میرا خیال ہے 3 ملک ہی کافی ہیں۔ وہاں سے بوڑھے بوڑھے آدمی بیچارے چل نہیں پاتے، حج کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں آپ کو بہت سارے جوان ملیں گے۔ کئی جوانوں کے بارے میں سن کر تعجب ہوا، 35 سال عمر ہوئی، میں نے آج تک عمرہ نہیں کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہم سب کے لیے ہے۔ بوڑھے بوڑھے، کوئی لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، کوئی کسی نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا ہے، طواف کروا رہے ہیں، صحیح کروا رہے ہیں، پورا حج کروا رہے ہیں۔ آج کل تو یہ بھی بڑا اچھا سسٹم ہو گیا کہ کرسی مل جاتی ہے، ویل چیئر موجود ہے، آج کل الیکٹرک چیئر بھی آ گئی ہے کہ اب آپ کو کسی کو دھکیلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بٹن ہاتھ میں ہے، جہاں چاہے موڑو، جہاں چاہے لے جاؤ، اوپر جا کے طواف کرو، نیچے طواف کرو، صحیح کرو۔ اللہ رب العزت کی بڑی نعمتیں آ گئیں، ورنہ لوگ اپنے عزیزوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، یا جو وہ خشب والے ہیں جو کرسیاں لے کے چلتے ہیں، ان کے ذریعے طواف وغیرہ کروایا جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، یہ کعبہ ساری دنیا کے ہر مسلمان کے لیے۔ اس ملک میں اگر امن رہے گا تو اس کا میں بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں، یہ سعودی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں فائدہ ہے یا نہیں؟ یہاں عمل نہیں ہوگا، کمانے والی بات کو چھوڑ دیجئے، کیا لوگ حج کے لیے آ سکیں گے؟ وہی معاملہ ہو جائے گا جیسے پہلے حاجیوں کو لوٹا جایا کرتا تھا، پھر لوٹا جایا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک میں امن و امان رکھا ہوا ہے، اس سے ہم سب استفادہ کر رہے ہیں، صرف سعودی لوگ نہیں۔ اور اس سعودی عرب کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت یہ بھی دے رکھی ہے کہ ان کی حکومت کے دوران آپ دیکھیں گے ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، حکومت بنانے کے لیے کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں۔ یہاں اتنا کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے ملک چل رہا ہے، کبھی ایسا شور سننے میں نہیں آیا کہ بھائی وہاں انتخاب ہو رہے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ فسادات ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو، سعودی قوم کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اپنے حاکموں کی بات کو مانتے ہیں۔ اللہ خیر سے ہمارے پاک و ہند کے لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ یہ بادشاہت اور جمہوریت اس کو لے کے بڑے ایشو کھڑے کر دیتے ہیں، لو جی یہاں بادشاہت ہے، ہمارے یہاں تو اچھا ہے، جمہوریت ہے۔ آپ صرف کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچیں کہ بادشاہت اچھی ہے یا جمہوریت اچھی ہے۔ اگر آپ کبھی لوجہ اللہ اپنے دل کو جھانک کر دیکھیں گے کہ جو ہمارے یہاں حال ہوتا ہے، آج کل بھی ہو رہا ہے نا، جو حالات ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں وہ ایسی جمہوریت سے تو پھر یہ 1000 گنا اچھا ہے۔ کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی کچھ نہیں،
امن کے ساتھ، آرام کے ساتھ دنیا باہر سے آئے ہوئے بھی رہ رہے ہیں، لوکل لوگ بھی رہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بد امنی یا پھر جس ملکوں سے، جن علاقوں سے یہ جمہوریت لائی گئی تھی، یا تو پھر اسی طرح کی جمہوریت نافذ کریں تو پھر بھی مان لیا جائے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا وزیر اعظم تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا وزیر اعظم، اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر پوتا بھی وزیر اعظم یا صدر۔ ہمارے یہاں جو یہاں بادشاہی ہے، وہاں ہمارے یہاں دھکا شاہی ہے۔ وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ چند خاندان ہوتے ہیں، وہ کس ملک میں، جس ملک میں آپ چاہے نظر دوڑا کے دیکھ لیں، چند خاندان ہیں، انہیں کی حکومت چلی آ رہی۔ ایسی جمہوریت آپ کو ان ملکوں میں جہاں سے ہم لا کے بٹھائی ہوئی ہے نا اپنے ملک میں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں کل کا ایک وہ شخص جو مزدور تھا وہ حاکم ہو جاتا ہے۔ کل کا مزدور حاکم۔ ابراہیم لنکن کی کہانی آپ نے سنی ہوگی، معروف ہے، مزدوری سے صدر امریکہ کا۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی مزدور آدمی اٹھ کے یہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، ان سے ایک امن و امان بھی ہے۔ من اصبح آمنا فی سربہ، جس نے صبح کی اپنے گھر میں امن و امان سے اٹھا، معافن فی جسدہ، اس کا جسم تندرست و توانا ہے، عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ ایک دن کا کھانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا کھانا موجود ہے، اور صحابہ کرام کے عہد مبارک میں یہی ہوا کرتا تھا، شام کا کھانا کھا لیا، صبح اللہ دے گا۔ دن کو کھا لیا، اللہ دے گا رات کے لیے۔ اور وہاں کوئی اتنے زیادہ کھانے بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ بات ذکر کی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں تو کھانا شروع کرتے ہیں، نماز پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی، بیگم نے جانے تک چائے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، ساتھ 2-4 بسکٹ ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا ہمارا کیا کہیں اس کو، فجر کا کھانا ہے۔ پھر یہ بریک فاسٹ کی تو باری ابھی آنے والی ہے۔ یہ تو ابھی صرف تصبیرہ، عرب لوگ تصبیرہ کہتے ہیں، کھانا آنے سے پہلے تھوڑا صبر کرو، اس سے منہ ہلاؤ، یہ تو ہمارا تصبیرہ ہے۔ اب تھوڑا آرام کریں گے اور اس کے بعد جب ہوش سنبھالیں گے تو دوبارہ آئے گا، یہ ہے بریک فاسٹ۔ اور ہمارا دیسی بریک فاسٹ جو ہے وہ 1-2 پراٹھے، 1-2 لسی کا گلاس، 1-2 چائے کا گلاس، ابھی یہ ناشتہ ہے۔ دوپہر کا کھانا، لنچ دبا کے، پھر عصر کے بعد ایک کھانا ہوتا ہے، اس کو عصرانہ کہتے ہیں، عصرانہ یعنی عصر کے وقت کا کھانا۔ ظہرانہ دوپہر کا، عصرانہ یہ ہے۔ اور رات کا کھانا تو ڈنر ہوگا نا، رات کو عشاء کے آگے پیچھے، کچھ لوگ بعد پہلے کھاتے ہیں، کوئی بعد کھاتے ہیں، ہمارا ایک شام کو بھی کھانا ہوتا ہے۔ یعنی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 ہی مرتبہ کم از کم کھا بھی لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک وقت کا کھانا کھا لیا، اگلا ہے ہی نہیں، ہوگا تو کھائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو دیتا رہا۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی صحابی بھوک سے مرا؟ بھوک کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ پوچھا ابو ہریرہ تمہیں باہر کوئی کیا چیز لائی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو فرمایا میں بھی بھوک کے ہاتھوں باہر نکلا۔ آپ اندازہ کریں، رحمت للعالمین، عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے گھر میں نہیں، بھوک نے ستایا، باہر نکلا ہے، اللہ رب العزت دیتا رہا یا نہیں دیتا رہا؟ خندق کے موقع پر بڑا معروف ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ محنت کر رہے ہیں، بیچارے بھوک بھی ہے، اور بھوک کے نتیجہ میں ایک صحابی نے اپنے پیٹ سے
کپڑا اٹھایا کہ یا رسول اللہ اتنی بھوک ہے کہ میں نے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا، نیچے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ کہاں وہ پیر، کہاں ہمارے آج کے مہربان۔ اس وقت یہ کھانے، اتنے کھانے، 5 کھانے ایک دن میں، اور بلکہ جب چاہے کھاتے کھاتے۔ سننے میں آتا ہے کہ چائنا اور یہ جو یورپی کنٹریز ہیں وہ چلتے پھرتے کھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے ہم کھاتے ہیں نا 2 ٹائم دبا کے، صبح اور شام 2 کھانے بڑے ٹکا کے۔ میں تو کبھی وہاں گیا نہیں، سنا ہے کہ وہ ٹکا کے کوئی کھانا نہیں کھاتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں۔ وہ تو مان لیا کہ بھائی تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں، ان لوگوں کا تو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں، جتنا مل جائے کھا لو کھا لو کھا لو کھاتے۔ ہمارے یہاں وہ سسٹم بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دین اسلام کی خدمت جتنی اس قوم سے لی، اس زمانے کی، اس جیل سے، اس نسل سے جتنی خدمت لی، اب ہم کیا کریں گے؟ کھا پی کے، اچھا پہن کے، اچھی سواریاں، ہر اعتبار سے اللہ کی بے شمار نعمتیں، لیکن پھر بھی گھبرائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ ایک وقت کا کھانا صرف ہے، دوسرے کا ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود ہاتھ میں تلوار ہے، میدان میں اترے ہوئے ہیں، کفار کو تہہ تیگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار کرنے کا، اپنے ملک سے ہر کسی کو پیار ہے یا نہیں؟ میں فلاں ملک کا ہوں، یہاں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں بھی کوئی جائے، چاہے جتنی مدت بھی کوئی وہاں رہے، اپنا ملک بھولتا ہے؟ اپنا ملک نہیں بھولتا۔ وہ جو وہاں پیدا ہوں گے، وہیں پلے بڑھیں گے، ان کی بات الگ ہے۔ جو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتا ہے، اپنا ملک یاد رہتا ہے۔ کیوں؟ اپنے ملک کے ساتھ تعلق انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حب الوطن من الایمان، بالکل من گھڑت اور جعلی بات ہے۔ وہ حب الوطن من الایمان یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حب الوطن جو ہے یہ انسان کی فطرت میں، سرشت میں شامل، نیچر میں شامل ہے۔ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن کا نام لوگ چاہے کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو، بڑے فخر سے اپنے ملک کا نام لیتے ہیں، یہ ہماری پہچان، ہمارا ملک۔ اور اپنے وطن سے محبت کرنے کا اشارہ قرآن کریم سے بھی ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر اور ایمان ان آنے والوں سے پہلے اختیار کر لیے۔ تبوّء الدار، جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے آنے والوں سے پہلے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مدینہ والے۔ مدینہ والے جنہوں نے مہاجرین سے پہلے گھر بنا لیے، اور مہاجرین میں سے بہت سے لوگوں سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہاں دار کا لفظ جو ہے نا، گھر، دار اور دیار، یہ ملک ہے۔ یہاں اشارہ ملتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ایک تعلق انسان کا ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے نکالا گیا، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارا لاہور، ہماری دہلی اور ہمارا ڈھاکہ مکہ جیسے ہیں۔ مکہ جیسا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہ تو طے ہے نہیں۔ مکہ جیسا شہر پوری دنیا کے کونے کونے میں سے کہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ نہ کہیں دوسرا کعبہ ہے، نہ کہیں دوسرا کوئی شہر ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، قوم نے آپ کو ملک سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری قوم، بلکہ اللہ رب العزت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تب تک آپ مکہ سے باہر تشریف نہیں لے گئے، اور جب نکلنے کی اجازت مل گئی، حکم مل گیا، اس وقت مکہ کی طرف مکہ سے نکل چکے ہیں، اور مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا ما اطیبک، ما اطیبک، کتنی ہی بہترین جگہ ہے تو، کتنا ہی بہترین شہر ہے تو، ما اطیبک من بلد، کتنا بہترین علاقہ ہے تو۔ اور اسی پر بس نہیں، آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا ان قومی اخرجونی، اگر مجھے میری قوم تجھ سے نہ نکالتی، یعنی مکہ والے اگر مجھے یہاں سے نہ نکالتے، ما سکنت غیرک، تو میں تیرے علاوہ کہیں بھی جا کے نہ رہتا، میں تمہارے اندر مکہ کے اندر ہی رہتا۔ ایک تو یہ کہ مقدس مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی جائے پیدائش تھی، آپ کا شہر تھا، آپ کا ملک تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ اشارات موجود ہیں کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ اور یہ بڑا مشہور جملہ ہمارے خاص طور پر جو لیڈر حضرات ہیں نا، وہ یہ جملہ بہت استعمال کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے یا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حب الوطن، اگر یہ کہیں کہ حب الوطنی یہ فطرت ہے، انسان کی نیچر میں داخل ہے، تو یہ صحیح ہے۔ یہ ہمارے سامنے قرآن سنت سے یہ باتیں موجود آ رہی ہیں۔ اس سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے ایک نیک انسان کے ہاتھوں پر قائم کیا، مشہور ہے نا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور سعودی عرب کے جھنڈا کے بارے میں بھی معروف ہے کہ جھنڈا میں کیا ہے، چاند ہے، ستارہ ہے، تیر ہے، تلوار ہے، کیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہاں جھنڈے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گویا کہ توحید، اس جھنڈے میں توحید کی علامت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی علامت موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے، یہ الگ بات ہے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے بعض کم عقل لوگ اس کلمہ کی بھی توہین کر گزرتے ہیں، وہ کم عقل ہیں، وہ عام لوگ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو بنایا دعوت توحید کے لیے، اور یہ ملک آج تک دنیا میں توحید پھیلانے میں سب سے آگے ہے۔ اتنا بڑا ملک ہے، چھوٹا سا ملک بھی نہیں، آپ سمجھتے ہیں، جاتے آتے دیکھتے رہتے ہیں، کہاں سے لے کے کہاں تک، شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب، ایک لمبی چوڑی حکومت ہے اللہ رب العزت نے توحید کے لیے دی، اور یہ ایک بہترین آپ کے پاس دلیل موجود ہے کہ توحید کو چھوڑ کر اگر شرک کی کہیں کوئی نشانی بھی ملے تو پورے ملک میں سے نکال کے بتائیے۔ جہاں جائیں گے توحید ہی توحید ملے گی، نہ کوئی سرکار ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی مزار ہے، نہ کہیں آپ کو کوئی ہمارے جیسے جگہ جگہ پہ یہ سلسلے چلتے نظر آ رہے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے اس ملک کو توحید پھیلانے کے لیے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو توفیق دی کہ یہ ملک بنائیں، اور آج یہاں امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، بہت سارے امور ہیں کہ جو ہمارے ملکوں میں چاہیے، ہمارے ملکوں میں بھی چاہیے، وہاں نہیں ہے، یہاں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس نیک نیتی سے، اس نیک انسان سے اس ملک کی بنیاد رکھوائی تھی، اور اس نے اس ملک کو جمع کیا تھا، اس نیک نیتی کا نتیجہ آج تک ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی اولاد جو ہے اس سلسلے کو لے کے چلتی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ملک میں، اس ملک کا جو منہج ہے وہ دین اسلام ہے، منہج بنیادی طور پر دین اسلام ہے، اور یہاں کا قانون کیا ہے، کتاب و سنت۔ کبھی کبھی ہمارے بعض لوگ گرم ہو جاتے ہیں، بڑے لو جی یہ کہاں آ گیا کتاب و سنت۔ کبھی کبھی ایسا کہتے کہتے ساتھ ہی تھوڑا سا اپنے ملک کی طرف دیکھ لیا کریں، آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں
کہ کہیں ایک فالٹ نظر آیا آسمان سر پہ اٹھا لیا. یہ ہے عدالت، یہ ہے انصاف، یہ ہے توحید، یہ ہے فلان. اسی وقت اسے کہیں اپنے گریبان میں جا کو جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا ہے، کیا نہیں ہے وہاں، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہاں کہیں کوئی کمی کوئی بیشی. یہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا، یہاں کوئی فرشتوں کی حکومت تو نہیں ہے، انسانوں کی ہی حکومت ہے. کمی بیشی ممکن ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ آپ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا سے بہتر اگر امن و امان ہے، اگر توحید ہے، عقیدہ ہے، تو اس ملک جیسا دوسرے کسی ملک میں نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.